بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری دوم۔ اس میں ہم نے آج اپنے جس سبق کو پڑھنا ہے وہ ہے سبق نمبر 14 آپ کی درسی کتاب کا۔ دوسرے حصے میں آج آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو۔ سبق کا عنوان ہے درخت کی آپ بیتی۔ جلدی سے مجھے بتائیے کہ کس کس بچے کو یاد ہے کہ آپ بیتی سے کیا مراد ہے؟ کل میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ جلدی سے بتائیں، شاباش۔ ہاں جی، جو خود پہ گزری ہو اس کو کہتے ہیں آپ بیتی۔ زبردست۔ آج ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ آج میں انشاءاللہ آپ میرے ساتھ مل کے سیکھیں گے متن کو فہم سے پڑھ سکنا، یعنی آپ اس قابل ہوں گے جب ہم یہ سبق ختم کر لیں گے کہ کوئی بھی متن، کوئی سبق آپ کو دیا جائے تو اس کو سمجھ کر پڑھ سکیں، ٹھیک ہے؟ امر و نہیں کے جملے سن کر عمل کر سکیں، یعنی کون سی بات ایسی جس کو آپ کو کہا جائے تو آپ اس کو کر سکیں، اور کسی بات سے روکا جائے، منع کیا جائے تو آپ اس پہ سے رک سکیں، اور گروہی کاموں میں شمولیت اختیار کر سکیں اور مجوزہ ذمہ داری کو بہترین انداز میں انجام دے سکیں۔ جیسے ہم آپ کو پتہ ہے نا جماعت میں گروہوں میں کام کرتے ہیں، کبھی آپ کی معلمہ آپ سے کہتی ہیں کہ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں، جملے بنائیں، ایک دوسرے کو کہانی سنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کریں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے جب آپ کو گروہ میں کوئی ذمہ داری دی جائے، جیسے گروہ کے 5 بچے ہیں، ایک سے کہا جاتا ہے آپ گروہ کے لیڈر بن جاؤ۔ اب وہ کیا ہوتا ہے 4 بچوں کو کام کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا آپ یہ کام کر لو، آپ یہ کر لو، آپ یہ کر لو، آپ یہ کر لو۔ تو ایک اچھا بچہ وہ ہوتا ہے، اچھا ساتھی وہ ہوتا ہے جو اپنے لیڈر کی بات بھی مانتا ہے اور اس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے نا اس کو اچھے سے پورا بھی کرتا ہے، سب کے ساتھ مل جل کر۔ ایسے نہیں کرتا کہ سب کے ساتھ سے منہ خراب کر لے اپنا، اور اس کا مزاج جو ہے وہ اس کو وہ بات پسند نہ آئے اور اس کو وہ اچھا نہ لگ رہا اور وہ الگ سے کھڑا ہو جائے۔ بلکہ ایک اچھا بچہ وہ ہوتا ہے کہ جو گروہ کے ساتھ سب کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سوچنا ہے آپ میں یہ خوبی ہے، آپ اس طرح کرتے ہیں؟ اچھا جی، جلدی سے مجھے بتائیے سبق کا اسلامی نقطہ نظر۔ وہ تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور تمام پھل اگاتا ہے۔ کون؟ یہاں پر وہ سے مراد کون ہے؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ نا جو انسانوں کے لیے کھیتیاں، مختلف اناج، زیتون، انگور اور پھل اگاتا ہے، تو ہمارے لیے اس میں نشانی ہے، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں کہ کس طرح ایک بیج آپ بوتے ہیں، کس طرح اس سے چھوٹا سا ننھا سا پودا نکلتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس پر اتنے پھل نکلتے ہیں، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ تمام چیزیں کس کے لیے بنائی ہیں؟ ہاں جی، یہ تمام چیزیں ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ بہت اچھے۔ آپ کو یاد ہے نا کل ہم نے زمانہ حال اور زمانہ ماضی کے جملوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے زمانہ حال کے جملوں کو زمانہ ماضی کے جملوں میں تبدیل کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ نے حال کے جملے کو ماضی میں بدلنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کون سا لفظ ہٹاتے ہیں اور کون سے لفظ کا اضافہ کرتے ہیں؟ جی، ہے کو ہٹاتے ہیں اور تھا کو لگایا جاتا ہے۔ چلیے جلدی سے آپ کو میں 2 جملے بتا رہی ہوں، آپ نے ابھی ان کو زمانہ ماضی میں بدلنا ہے۔ میں میلہ دیکھنے جا رہا ہوں، لڑکے میدان میں سائنسی تجربہ کر رہے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی مزید جو کچھ جملے آپ سے آپ کی معلمہ پوچھیں گی، آپ نے زمانہ حال سے ان کو زمانہ ماضی میں تبدیل کرنا ہے۔ تو دہرائی ہم کس طرح سے کرتے ہیں؟ جی، ویڈیو کو روکتے ہیں اور پھر دہرائی کی جاتی ہے۔ آپ کو یقیناً آپ کے ذہن میں دوبارہ سے آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے فعل حال کے جملوں کو فعل ماضی میں تبدیل کرتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے کچھ معلومات آپ کے لیے جمع کی گئی ہیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو یا آپ مزید جان سکیں۔ درختوں سے آپ کو پتہ ہے ہم کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ ویسے تو ہم درختوں سے بے شمار فوائد لیتے ہیں، لیکن درخت ہی ہمارے زندہ رہنے کا باعث ہے۔ بھلا کیسے؟ کیونکہ درختوں سے ہم آکسیجن حاصل کرتے ہیں۔ درخت جو آکسیجن چھوڑتے ہیں ہم اس میں سانس لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا زندہ رہنے کے لیے سانس لینا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو سانس لینے کے لیے ہمیں آکسیجن کہاں سے ملتی ہے؟ درختوں سے۔ شاباش۔ اچھا، پانی، کھاد اور سورج کی روشنی درختوں کی خوراک ہے۔ ہماری خوراک کیا کیا ہے؟ گوشت، پھل، سبزیاں، اناج، دودھ۔ ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو آپ چھوٹے سے ہوتے ہیں، پھر تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں اور پھر بڑے 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 ہوتے جاتے ہیں نا۔ کس طرح سے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو ہوا پانی کے ساتھ ساتھ خوراک ملتی ہے، اور ہماری خوراک میں تو بہت سی اللہ کی نعمتیں شامل ہیں۔ تو درختوں کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ درختوں کی خوراک ہوتی ہے پانی، کھاد اور سورج کی روشنی۔
अगर दरख्तों को ये तीनों चीज़ें ना मिले ना तो वो बड़े नहीं हो सकते, वो ऐसे छोटे से पौधे रहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो खुराक की कमी का शिकार होते हैं वो मुरझा जाते हैं और मुरझा के गिर जाते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो हर जानदार चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। जैसे देखें जानवरों को खुराक की ज़रूरत होती है, इंसानों को, इसी तरह से पौधे भी जानदार हैं तो इनको भी खुराक की ज़रूरत होती है, और इनकी खुराक है पानी, खाद और सूरज। अच्छा, अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि अपने आसपास फूलों, पौधों और दरख्तों को देखना आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा ना आपके स्कूल के बाहर जो क्यारियां बनी हुई हैं कमरा जमात के बाहर, वो कितनी अच्छी लगती हैं जब उसमें फूल खिलते हैं। जब आप अपने अम्मी और अब्बू के साथ पार्क जाते हैं तो वहां पे आपको कैसा लगता है? शाबाश, आप सबको अच्छा लगता है ना। तो आपने घर में भी कभी पौधे लगाए हैं? अगर आपने नहीं लगाए तो आप अपनी अम्मी अब्बू से कहें कि इस वीकेंड पे आपको एक खूबसूरत सा गमला खरीद के दें और आप उसमें छोटे छोटे से पौधे लगा लें, फिर उनकी हिफाजत करें। ठीक है? आपके ख्याल में दरख्त और पौधे हमें कैसे फ़ायदा देते हैं? जल्दी जल्दी से बताना है। दरख्त और पौधों से क्या फ़ायदा होता है? हाँ जी, हम सांस ले सकते हैं, हमें ऑक्सीजन हासिल होती है और फल हासिल होता है, खुराक हासिल होती है, उनकी लकड़ी इस्तेमाल होती है, साया देते हैं हमें। बिल्कुल सही बता रहे हैं, शाबाश, बहुत खूब। अच्छा, अब आपको पता चला आज हमने क्या पढ़ना है? जी, आज हम सबक का मतन पढ़ेंगे और आज के मतन से जो मुतल्लिका सवालात होंगे जो मश्क में शामिल किए गए हम उनको हल करेंगे। जानते हैं आप कि सबक है हमारा दरख्त की आप बीती, इसलिए हमने दरख्तों की इतनी बातें की। आप जल्दी से शाबाश अपनी किताबें खोलिए, अपने सामने मेज़ पर रखिए। मैं ख़ास अल्फाज पढ़ना सिखाऊंगी, आपने गौर से सुनना है कि उन अल्फाज को किस तरह से अदा किया जाता है। ठीक है? सबसे पहला लफ्ज़ है जड़ें। क्या लफ्ज़ है? जड़ें। फिर है टहनियाँ। आलूदगी, आलूदगी कहते हैं गंदगी को। उसके बाद है धूप। तपिश, यानी धूप से वो जो गर्माहट आ रही होती है ना वो। और फायदा। ठीक है? सबक है हमारा प्यारे बच्चों, मैं एक दरख्त हूं। अच्छा, आप बीती जो है ना अब अपनी कहानी सुनाना होता है। अब आपको कहानी कौन सुना रहा है अपनी? हाँ जी, आपको अपनी कहानी सुना रहा है दरख्त। प्यारे बच्चों, मैं एक दरख्त हूं, कई सालों से जमीन पर खड़ा हूं, मैंने कभी आराम नहीं किया, मेरी जड़ें जमीन के अंदर हैं, इसलिए मैं खेल भी नहीं सकता, मैं सख्त सर्दी और तेज धूप में भी अपनी जगह खड़ा रहता हूँ। गर्मियों में लोगों को मेरी वजह से साया मिलता है और वो मुझ पर लगे फल भी तोड़कर खाते हैं। कुछ बच्चे मुझे पत्थर मारकर मेरा फल तोड़ते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है। आपको पता है ना, हर जानदार जो इंसान जानदार चीज होती है उसको तकलीफ होती है। दरख्तों को भी जब हम पत्थर मारते हैं तो उनको भी तकलीफ होती है। तो क्या आप लोग ऐसा करते हैं? शाबाश, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अगर आप दरख्तों पे फल देखें भी, आपने तोड़ना हो, आपके घर में भी हो, तो उसको पत्थर नहीं मारने। कभी कोई आता है तो मेरी टहनियां तोड़ कर ले जाता है, ये भी बहुत गलत बात है। और कभी कोई आरे से मेरे किसी साथी को काट देता है ताकि वो आप लोगों के लिए मेज कुर्सियां बना सकें। दरख्तों को नहीं काटना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी ज़रूरत के तहत दरख्त काटते हैं, आपने एक दरख्त काटा तो आपको चाहिए कि आप उसकी जगह पर 2 नए दरख्त लगाएं। इस तरह हमारा माहौल भी साफ रहेगा, हमें सांस लेने के लिए साफ हवा मिलेगी, साफ ऑक्सीजन मिलेगी। और ये जो आए दिन इस तरह सैलाब आते हैं, मौसम में तब्दीली आती है, हम उससे भी बच जाएंगे। आप चूंकि अभी छोटे हैं, आप बड़े हो रहे हैं, आपने ये सब कुछ सीखना है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है? जल्दी से करें एक इनफरादी सरगर्मी, अपनी पसंद का कोई सा भी फलदार दरख्त बनाएं और उसमें रंग भरें। आपको आम पसंद है तो आम का दरख्त बनाइए, सेब पसंद है तो सेब का दरख्त बनाइए, अनार पसंद है तो अनार का दरख्त बनाइए, उस पे फल बनाइए और उसमें रंग भरें। छोटी सी ये एक सरगर्मी है जो आप 3 से 4 मिनट में कर लेंगे। वीडियो को यहीं पे रोकें और सरगर्मी करें। जी, इनफरादी सरगर्मी तो आप सब ने मुकम्मल कर ली होगी। आपके लिए एक ग्रोही सरगर्मी है। असातिज़ा कराम, आपके लिए कुछ हिदायत हैं कि आप तलबा के ग्रोह बनाइए और एक एक पौधा किसी बाग या स्कूल के मैदान के इर्द गिर्द लगाएं। यहाँ पे आप बच्चों को ग्रोहों में ले जाके स्कूल में भी एक सरगर्मी करवा सकते हैं अपनी ज़ेरे निगरानी। और अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल के इर्द गिर्द कोई ऐसा मैदान है जहाँ पे पौधों की और दरख्तों की ज़रूरत है, तो आप इस सरगर्मी को वहाँ ले जाके भी करवा सकते हैं। तो वीडियो को रोकिए, इस पे कोई लाहे अमल तैयार कीजिए कि आप ये सरगर्मी कैसे करवाएंगे, किस सूरत में करवाएंगे।
اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے آج کے سبق سے متعلقہ مشق کس طرح کرنی ہے۔ یقیناً گروہی سرگرمی آپ نے سر انجام دے لی ہوگی۔ آپ کریں گے مشق کا سوال نمبر 2۔ سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے بھریں۔ اور سوال نمبر 3، مناسب الفاظ کی مدد سے آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اس میں سے آپ نے وہ حصہ کرنا ہے جو ہم نے جس کا متن آج پڑھا، ٹھیک ہے؟ آپ کا چوتھا سوال ہوگا جی درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ دھوپ کا جملہ بنائیں گے، موسم کا، ٹہنیاں کا اور کرسیاں کا۔ اور چھٹا سوال ہوگا سبق کے تناظر میں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات، بہت لمبی چوڑی تفاصیل نہیں لکھنی ہے۔ زمین پر لگے درختوں سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ درخت کی لکڑی کاٹ کر کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ جو بچے اپنے مشق کا یہ کام ابھی جماعت میں مکمل کر لیں گے، وہ ورک شیٹ کو گھر سے کر کے لائیں گے، ان کے لیے صرف ورک شیٹ ہوگی۔ اور جن بچوں کا کچھ کام یا کام کا کچھ حصہ ابھی جماعت میں نہیں ہوگا مکمل، صرف وہ والے بچے وہ کام بقایا جو کام ہوگا، بقیہ کام ہوگا، اس کو گھر سے کر کے لائیں گے۔ ورک شیٹ میں کچھ جملے ہیں جن کو آپ نے زمانہ ماضی میں تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور گھر کا کام سب بچوں کے لیے جس میں آپ کے والدین کی شمولیت بہت ضروری ہے، ان کی شرکت بہت ضروری ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ والدین سے آپ نے کوئی سے 5 پھلدار درختوں کے نام پوچھنے ہیں اور ان کی تصاویر کاپی پر چسپاں کرنی ہے اور ساتھ میں ان کے نام بھی لکھنے ہیں۔ اچھا سبق ہے نا؟ مزہ آیا آپ کو پڑھ کے؟ شاباش۔ کل ہم اس سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔